نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں ایسی اہم ترین چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اس ویڈیو کے اندر میں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے ایسی معلومات پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، لہٰذا ان معلومات کو توجہ اور دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہی جگہ پہ پرورش پاتی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہی جگہ پہ پرورش پاتی ہیں۔ نمبر 1 پھول، نمبر 2 کانٹے، نمبر 3 خوشبو۔ ایک ہی پودے پہ پھول بھی ہے، اس پھول میں خوشبو بھی ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ زندگی کے اندر خوشیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو پردہ چاہتی ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 عورت، نمبر 3 دولت۔ کہ جس طرح انسان اپنی دولت کو سنبھال کے رکھتا ہے، دیکھو 5,000 کا نوٹ ہو یا بہت زیادہ قیمتی رقم ہو، مہنگا موبائل ہو یا اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں، یہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، تو کیا اس کے ہاں عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ عورت بہت زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا وہ بھی پردہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی پردے کے اندر، چار دیواری کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ کہ جس طرح دولت کو آپ بچا بچا کے رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنی عورت کو بھی لوگوں کی نظروں سے بچا بچا کر رکھنا چاہیے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی زندگی میں چھوٹا نہ سمجھے۔ جو انسان ان کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 قرض، نمبر 2 مرض اور نمبر 3 فرض۔ قرض کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین۔ شہید کی تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں لیکن اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی چیز دبائی ہوئی ہے، کسی نے زمین دبائی ہوئی ہے، کسی نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی، اب واپس اس کو ریٹرن کرنے کا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرض کو معمولی نہ سمجھے۔ روایات کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ صحابہ کرام سے پوچھ لیتے تھے اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ اگر کوئی صحابی بتاتا کہ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، آپ تنبیہ کے واسطے، امت کو سمجھانے کی خاطر، مجھے اور آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ پیچھے ہٹ جاتے اور خود فرماتے کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ میں سے کوئی قرضے کے اندر مبتلا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس قرضے کو اتارنے کی فکر کر لے۔ نمبر 2 میں نے کہا مرض۔ اگر آپ کسی مرض کے اندر بھی مبتلا ہیں تو کسی بھی مرض کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ دیکھیں یہ بڑے دانائے لوگوں کی، حکیموں کی بات ہے کہ جو یہ قبض ہوتی ہے، کانسٹیپیوشن ہوتی ہے، اسے ام الامراض کہا جاتا ہے۔ کتنی ہی خواتین اور مرد و حضرات یہ کانسٹیپیوشن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں لیکن اس بیماری کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جب یہ بیماری بگڑ جاتی ہے اور دوسری بیماریوں کو جنریٹ کر دیتی ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے مرض کو بھی آپ نے چھوٹا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ہے فرض۔ آپ کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جتنے بھی فرائض متوجہ ہیں اس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، قربانی ہے، جتنے فرائض، اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ بنتی ہے لازمی دیں، اگر آپ مالدار ہیں حج فرض ہیں لازمی کریں، فرض کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگلے ہے کہ 3 باتوں کو آپ بڑھائیں، 3 چیزوں کو بڑھانا چاہیے۔ آپ کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 ہمت اور نمبر 3 اپنے قرابت داروں کے ساتھ محبت، اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت۔ عقل کو بھی بڑھاؤ، محبت کو بھی بڑھاؤ اور اپنی ہمت کو بھی بڑھاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ پر جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ قرآن عقل والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمت مومن اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا۔ آگے یہ ہے کہ 3 چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد اور نمبر 3 غم۔ کسی چیز کا ایسا غم کرنا کہ آپ اپنی خوشیوں کو بھی بھول جائیں،
انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تین چیزیں ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہیں، آپ کی جدا ہوں گی، میری جدا ہوں گی۔ نمبر ایک صورت، نمبر دو سیرت، نمبر تین قسمت۔ آپ کا اپنا چہرہ، میرا اپنا چہرہ، ہر ایک کا اپنا اپنا چہرہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ لہٰذا یہ تین چیزیں ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والی اولاد کی ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا خوبصورت ہے، کوئی آپ سے زیادہ حسین ہے، کسی کی کوالٹیز آپ سے زیادہ ہے، کسی کا ٹیلنٹ آپ سے زیادہ ہے، تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہے۔ آپ نے اس سے کبھی بھی حسد نہیں کرنا۔ تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ نمبر ایک مال، نمبر دو عورت، نمبر تین زمین، جسے کہا جاتا ہے زن زر زمین۔ یہ تینوں چیزیں بھائی بھائی کو دشمن بنا دیتی ہیں۔ تین چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ تیز ہو، آپ کی میموری تیز ہو، آپ ذہین ہو، تو ان تین چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر ایک روزہ، نمبر دو مسواک، اور نمبر تین قرآن پاک کی تلاوت۔ تین چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تین چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، دوبارہ نہیں ملتی۔ نمبر ایک والدین، نمبر ایک والدین۔ والدین ایسا خزانہ ہے جو صرف دنیا میں ہے، جنت میں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ جنت میں حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان 33 برس کا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ والدین کا رشتہ صرف اور صرف دنیا میں ہے، اس خزانے کی خوب حفاظت کی جائے۔ نمبر دو حسن، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حسن و جمال دیا ہے یہ ایک بار ملتا ہے، دوبارہ لوٹ کے کبھی بھی نہیں آتا۔ اور نمبر تین جوانی، اللہ نے جو جوانی دی ہے یہ جب یہ گزر جاتی ہے، انسان بیماریوں میں یا بڑھاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی بھی اس کی جوانی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اچھی چیزوں کو اپنانے کی اور تمام بری چیزوں کو چھوڑنے کی پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔